السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ سے کچھ قرآن کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کرے کہ قرآن کی ہدایت اور قرآن کی نصیحت ہمارے دلوں پر کام کر جائے۔ موجودہ زمانے میں لوگوں نے قرآن کو اتنا نظر انداز کر دیا ہے، خصوص کر وہ طبقہ جو اپنے آپ کو دیندار کہتا ہے، ایسے لوگ بھی قرآن کی نصیحت سے بہت دور ہیں۔ قرآن پاک کو گہرائی سے پڑھیں گے اور قرآن پاک کو دوسروں تک پہنچائیں گے، قرآن سے خود بھی نصیحت حاصل کریں گے اور غیروں تک بھی نصیحت حاصل کریں گے، تو ہم میں وہ انقلاب آ جائے گا جو اللہ رسول چاہتے ہیں۔ آج ہم سورہ قمر سے کچھ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ قمر قرآن کا 54واں سورہ ہے، اور جب اس سورہ کا نام میں دیکھتا ہوں سورہ قمر، تو ایسا لگتا ہے جو سمجھے گا سورہ قمر ٹوٹ جائے گا اس کا کفر۔ جو سورہ قمر کو سمجھے گا اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کے چاند کو روشن کر دے گا۔ جس کی زندگی میں اندھیرا ہے وہ سورہ قمر کو غور سے پڑھے تو اس کی زندگی میں خوشیوں کا قمر آ جائے گا، خوشیوں کا چاند آ جائے گا۔ سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ قوم نوح کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حضرت نوح نے جب ان کے اپنے قوم کو نصیحت کی تو ان کی قوم نے ان کو نظر انداز کیا اور ان کو جھٹلایا اور ان کی تکذیب کی، ان کو برا بھلا کہا۔ حضرت نوح دل برداشتہ ہو گئے اور خدا کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ پاک تو فیصلہ فرما دے۔ تو اللہ رب العزت حضرت نوح سے فرماتے ہیں، اے نوح تم کشتی بناؤ، ہم تم کو اور تمہارے ماننے والوں کو بچائیں گے اور سب کو غرق کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت نوح کی کشتی بن گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پیروکار آپ پر جو ایمان لائے تھے وہ لوگ کشتی میں داخل ہو گئے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ کشتی حضرت نوح کی کشتی کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی۔ ساری دنیا ڈوب گئی، غرق ہو گئی، صرف وہ لوگ بچ گئے جن کو اللہ رب العزت چاہتے تھے، جو اللہ کو چاہتے تھے وہ لوگ بچ گئے۔ پھر اس کے بعد ذکر آتا ہے قوم عاد کا۔ قوم عاد وہ قوم ہے، اللہ تعالیٰ اس کے متعلق فرماتے ہیں، عاد نے اللہ کی نصیحت کو جھٹلایا تو کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ ایک سخت ہوا بھیجی گئی، سخت سردی کی ہوا، وہ لوگوں کو اکھاڑ پھینکتی تھی جیسے وہ اکھڑی ہوئی کھجور کے تنے ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیسا تھا میرا ڈرانا اور میرا عذاب۔ قوم نوح کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیسا تھا میرا عذاب میرا ڈرانا۔ جب قوم نوح ہلاک ہو گئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے ہمارے لیے نصیحت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورہ قمر میں فرماتے ہیں اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ قوم عاد کا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اور فرماتے ہیں کہ عاد نے
اللہ کے نبی کا انکار کیا، حق کو جھٹلایا، تو اللہ رب العزت نے سخت ہوا بھیجی۔ وہ ایسی ہوا تھی کہ لوگوں کو اکھاڑ پھینکتی جیسے کھجور کے اکھڑے ہوئے تنے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیسا تھا میرا عذاب اور کیسا تھا میرا ڈرانا، تو کیا ہے کوئی تم میں، اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کیا ہے کوئی تم میں نصیحت حاصل کرنے والا۔ پھر ذکر کرتے ہیں قوم سمود کا۔ قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے کی قوم ہے۔ ان لوگوں نے نبی کی اونٹنی کی بیعت بھی کی اور نبی کی اونٹنی کو قتل کر دیا، نبی کی تکذیب کی، خدا کا انکار کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک کر دیا، اس پر ایک چنگاڑ بھیج دی، تو روندی ہوئی باڑ کی طرح رہ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ امت مسلمہ، امت محمدیہ کی طرف اس واقعے کو بیان کر کے پھر ارشاد فرماتے ہیں اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ پھر اللہ تعالیٰ قوم لوط کا تذکرہ فرماتے ہیں، قوم لوط کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کو ہلاک کر دیے جو اللہ کی نافرمانی میں ڈوب چکے تھے، نبی کی نافرمانی میں ڈوب چکے تھے، حق کا انکار کر چکے تھے، گندگی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس قوم پر پتھر کی برسات بھیجتے ہیں اور پوری مخلوق کو ختم کر دیتے ہیں سوائے ان کے جو اللہ کو ماننے والے تھے۔ ہم نے سب کو ہلاک کر دیا سوائے لوط کے اور لوط کے اپنے ماننے والوں کے، سب کو ہم نے ختم کر دیا۔ یہ واقعے کے بعد پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، یہ 4 قوم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد 5ویں قوم ہے قوم فرعون۔ فرعون کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وہ قوم ہمارے ہر نشانی کا انکار کرتے چلے گئی، ہماری نصیحتوں کو نظر انداز کیا، تو پھر ہم نے ان کو ایک بڑے عذاب کے ذریعے پکڑ لیا۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان پر عذاب آ پڑا، وہ عذاب کو ٹال نہ سکے، اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کیے اور وہ ختم ہو گئے، غرق ہو گئے، ڈوب گیا فرعون۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ ذرا آپ یہاں پہ غور فرمائیے، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، پھر فرعون، اللہ تعالیٰ یہ 5 قوموں کا ذکر کرتے ہیں، پھر ان کے ختم کرنے کا، ان پر عذاب لانے کا تذکرہ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہر واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ سے اور ہم سے مخاطب ہو کر یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کیا ہے کوئی نصیحت کو حاصل کرنے والا۔ حقیقت یہ ہے قرآن اس کے لیے آسان ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت اور توفیق دے کہ ہر خانقاہ میں، ہر مرشد کے پاس، ہر جگہ قرآن ہاتھوں میں ہو اور قرآن کی نصیحت ہوتی جائے، کیونکہ اللہ پاک کے نزدیک سب سے بڑی کتاب جو برکت والی ہے، ہدایت والی ہے، نصیحت والی ہے، راہ دکھانے والی ہے، خدا سے ملانے والی ہے، دنیا میں کامیاب کرانے والی ہے، قبر کے اندھیری سے بچانے والی ہے، محشر میں نجات دلانے والی ہے، حوض کوثر پہ رسول اللہ سے ملانے والی ہے، قیامت کے بعد میدان محشر کے بعد سرکار کے ہاتھوں سے آب کوثر پلانے والی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے، اس کتاب کو اگر ہم تھام کر چلیں گے، اس سے نصیحت لیتے رہیں گے اور نصیحت دیتے رہیں گے اور خود کو تبدیل کرتے رہیں گے، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ دن بھی آ جائے گا کہ قیامت کے بعد، محشر کے بعد آب کوثر سرکار کے ہاتھوں سے پینے کے بعد اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں
سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں ان کی بیٹھک ہوگی، ان لوگوں کی بیٹھک ہوگی، کن لوگوں کی؟ جن لوگوں نے قرآن کو نصیحت کے لیے حاصل کیا، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو قرآن سے نصیحت حاصل کرتے گئے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان لوگوں کی بیٹھک ان کے اپنے رب کے سامنے ہوگی، جو قدرت والے بادشاہ کے سامنے بیٹھک ہوگی، اور ایسی بیٹھک کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سچی بیٹھک وہی بیٹھک ہے جس کو اپنے رب کا ہم نشین قرار دیا گیا ہو اور رب کے سامنے بیٹھک ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن سے نصیحت حاصل کرنے اور ہر خانقاہ میں قرآن کے نام کو روشن کرنے، ہر سینے میں قرآن کی آیتوں کو روشن کرنے کہ ہمیں خدمت کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرش محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔